بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو ہنسی خوشی گزار رہے ہوں گے، اور روحانی وظائف کا ساتھ دیتے ہوئے روحانی وظائف کے پیارے پیارے وظائف کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا رہے ہوں گے۔ آج روحانی وظائف آپ کے لیے ایک الگ سا ایک خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس عمل کی برکت سے میرے وہ بہن بھائی جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ میں گارنٹی دیتی ہوں، جو اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر دعا مانگتا ہے، آج نہیں تو کل اس کی دعا ضرور قبول کر لی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بندے کی دعا اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک بندہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ درود پاک نہیں پڑھتا۔ تو جب بندہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ دعا مانگتا ہے اور ساتھ میں دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس بندے کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ نماز کا وقت تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد فوری طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہتا ہے، یا اللہ، اپنی جو عربی زبان ہے اس میں، کہ یا اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مجھ پر رحم فرما، مجھ سے راضی ہو جا، میری حاجت کو قبول کر لے، اور آمین کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے درود پاک پڑھا، اللہ کی تسبیح بیان کی، اور تسبیح بیان کرنے کے بعد پھر سے اس نے درود پاک پڑھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تشریف لے کر آئے اور آ کر عرض کی، اے بندے، مانگ، تجھے دیا جائے گا، تو جو کچھ مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو بندے کا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مانگتا ہے اور کیا چیز ہے جس کو وہ بار بار مانگتا ہے۔ تو جب بندہ اپنی میٹھی زبان سے بار بار اللہ کو پکارتا ہے، بار بار دعائیں اور حاجتیں مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا پسند ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس کی فلاں حاجت جو وہ مانگ رہا ہے وہ کبھی بھی اسے نہ دینا، کیونکہ مجھے اس کا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا اس کی وہ دعا قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ پاک کو اس کا مانگنا، اس کا گریہ زاری کرنا بہت مقبول ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ بار بار مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور وہ ہے بھی اللہ کا پیارا بندہ، تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ ایک مانگتا ہے تو اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو بے اولاد اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹے کی خواہش کرتا ہے، اللہ پاک اسے بہت زیادہ اولاد سے نوازتا ہے۔ جو اپنے گھر میں خوشحالی کی التجا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی 7 نسلوں تک خوشحالی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے قدرت میں ہے کہ وہ کس بندے کو کتنا عطا کرے، کس بندے کو کس قدر عطا کرے۔ وہ جب چاہے بندے کو عطا کرتا ہے، جب چاہے بندے سے چھین لیتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے 17 محرم الحرام کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو بہت ہی زیادہ منفرد ترین حدیث مبارکہ سے
ثابت شدہ کلامات ہیں۔ اس کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی فضیلت سب سے پہلے آپ کو میں بلکہ فضیلت میں آپ کو بعد میں سناؤں گی، پہلے آپ کو میں وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے پڑھنا کس طرح سے ہے اور اس وظیفے کو کرنا کس طرح ہے کہ 17 محرم الحرام کو بھی آپ کر سکتے ہیں اور 17 سے لے کر آپ 30 محرم الحرام تک بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پڑھنا ہے آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک، اور یہ کلمات آپ نے صرف 33 بار پڑھنے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ کلمات ہیں، میں نے سامنے آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک۔ پھر سے سن لیجئے، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ و جاوید، اے ساری کائنات کا بندوبست کرنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا ہے کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ الادب المفرد کتاب میں یہ حدیث مبارکہ منقول ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی بکس میں بھی یہ روایت، یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ بہت ہی مجرب ترین عمل ہے۔ 33 بار ان کلمات کے ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جب دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندوں کو خوب نوازتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ، ان میری بہنوں کی جھولیاں بھر دے جو ہر وقت اس سے مانگتی ہیں، میرے ان بھائیوں کی جھولیاں بھر دے، میرے ان بزرگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دے جو ہر وقت مدینہ طیبہ کی زیارت کو ترس رہے ہیں، میرے ان پریشان حال بھائیوں کی مدد کر دے جو بے روزگار ہیں، اور میری ان بہنوں کی مدد کر دے جو بے اولاد ہیں اور تجھ سے ہر وقت مانگتی ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔